السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے یار. میں تو سکتے ہوں بھائی، اس لیے کیونکہ آج ایک ٹویٹ آئی کیا بولتے ہیں اپنا ہمارے سابق کپتان محمد یوسف کی. تو جو اس میں انہوں نے انگلش لکھی ہے یار اپنی ٹویٹ میں تو مطلب ابھی تک بالکل کیسے بولتے ہیں شوق میں ہوں. اس لیے کیونکہ ہم تو جانتے ہیں ان سارے فارمر پلیئرس کو. تو جو انگلش اس میں استعمال، اچھا وہ ٹویٹ تھی کہ انہوں نے کانگریچولیشنس کی سرفراز احمد کو آن ہز نیو رول. یہ نہیں بتایا کہ نیو رول کیا ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ نے اب تک کچھ اناؤنسمنٹ نہیں کی آفیشیل کہ وہ سرفراز احمد کو کیا ریڈ بال کا ہیڈ کوچ بنا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. لیکن یوسف صاحب نے پہلے سے کانگریچولیشن کر دیا. اور اس کے بعد پھر جو انہوں نے ورڈز استعمال کیے نا اپنے ٹویٹ میں، ٹرانسپیرنسی، میرٹ، لانگ ٹرم پلاننگ، انسٹیٹیوشنلائزڈ وغیرہ کر کے یہ جو ورڈس تھے نا، تو میں لیڈرشپ چیلنجز، کاسمیٹک، تو میں بڑا پریشان. میں نے کہا یار یوسف نے کب سے اتنی اچھی انگلش لکھنا شروع کر دی. یہ کہ یہی وجہ ہے یار کہ آج ہماری کرکٹ جو ہے نا جنرلی پاکستان کرکٹ کی اور ایون دوسرے ملکوں میں ٹو اے لیسر ایکسٹینٹ جو پاکستان کرکٹ کا جو مسئلہ ہے نا سب سے بڑا وہ یہی ہے. یہ جو مطلب لابیز ہیں who are now like behind these players, former players, present players، اور ان کے بہاف پہ یہ اس قسم کی سوشل میڈیا پوسٹیں وغیرہ کرتے ہیں، ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے میڈیا پہ. اور پھر جو سوشل میڈیا پہ ظاہر سی بات ہے جو ایک کیسے بولتے ہیں باٹ اکاؤنٹس اور ایک آرمی جو کرکٹ مطلب نائف کرکٹ مطلب لورز اور سپورٹرس کی جو پریسنس ہے، دس از آل لیٹ ٹو ویئر پاکستان کرکٹ از ٹوڈے. مطلب ان لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے بھائی. ٹھیک ہے، آج یوسف صاحب نے جو ورڈ استعمال کیے بیسکلی کہ وہی لوگ مطلب وہ کہتے ہیں کہ جی مطلب وہی لوگوں کو آپ بار بار جو ہے گھما کے ہاں. بٹ لیٹس بی آنیسٹ، سمپلی سواپنگ نیمز ول ناٹ برنگ میننگ فل چینج. یہ یوسف صاحب کہہ رہے ہیں جو کہ خود بیٹنگ کوچ بھی رہے ہیں، مطلب اکیڈمی بھی ہیڈ کوچ رہے ہیں اور سلیکٹر بھی رہے ہیں. یعنی کہ ایک لمٹ ہوتی ہے یار ہپوکریسی کی. آپ خود دیکھو کہ آپ نے کتنے رولز رکھے ہیں مطلب پاکستان کرکٹ بورڈ میں. ٹھیک ہے نا، آج آپ مطلب اس پہ تمکین کر رہے ہو. تو یہ جو ان کے پیچھے یہ جو لابیاں ہیں نا جو کام کر رہی ہیں، جو لوگ ان کو مطلب یہ ساری چیزیں گائیڈ کر رہے ہیں، بہت سارے ان پلیئرس کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ان کے بیاہ پہ ٹویٹ کیا ہوئی ہے بھائی، پریزنٹ ہو یا جو ہے فارمر پلیئرز ہو. دیٹس دی ڈائلیما آف پاکستان کرکٹ. دیکھیں دیر از نو وے دیٹ یو کین ایور ایکسپیکٹ کہ پاکستان کا کرکٹ اسٹرکچر اتنا پروسیس ڈریون ہوگا، اتنا فلالیس ہوگا اور اتنا مطلب کیا سو بولتے ہیں ویل آرگنائزڈ ہوگا جیسے کہ ہم سے جو چھوٹے ممالک ہے بٹ ڈیولپڈ کنٹریز لائک آسٹریلیا، نیوزی لینڈ میں ہے یا ساؤتھ افریقہ میں بھی ہے. ٹھیک ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی ان کا ایک کلچرل سسٹم ہے، وہ چیزیں ڈسپلن سے طریقے سے کرتے ہیں، خاص کر کے آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، انگلینڈ جیسی جگہوں پہ. ٹھیک ہے نا، ہم انفارچونیٹلی ہمارے خطے میں انڈیا ناؤ ہیز اے ویری گڈ کرکٹ اسٹرکچر، بٹ دیٹ از بیسکلی بیکاز اتنا ان کا پیسہ آ گیا ہے کہ اب انہوں نے وہ پیسہ صحیح استعمال کرنا شروع کر دیا اپنے کرکٹ اسٹرکچر کو پروفیشنلائز کرنے کے لیے اور بہتر کرنے کے لیے. ہمارے نہ تو اتنا پیسہ ہے اور جو ہے وہ بھی صحیح استعمال نہیں ہوتا. سب کو پتہ ہے کہ وہ مطلب یوزلیس کیسے بولتے ہیں پروجیکٹس میں چلا جاتا ہے. تو ہمارے وہاں ٹو ایکسپیکٹ کہ ہمارے کنٹری میں جو اتنا ایک مطلب عجیب سے ہی ایک سسٹم ہے، ہر چیز کا کوئی قانون کی مطلب پاسداری نہیں اتنی جیسے ہونی چاہیے، انسٹیٹیوشن اسٹرانگ نہیں ہے، تو وہاں پہ ٹو ایکسپیکٹ پروسیس ڈریون فلالیس سارٹ آف اینڈ کلینکل اینڈ پریسائز کرکٹ اسٹرکچر وہ ہونے نہیں والا. ٹھیک ہے، اگر پریسائز کرکٹ اسٹرکچر ہوتا نا بھائی میرا، تو اب جو مذاق چل رہا ہے مطلب یہ جو ہم اتنا کرٹیسائز کرتے ہیں پاکستان کرکٹ کے معاملات کو اور بورڈ کو، یہ لوگ خود وجہ دیتے ہیں اس کی کرٹیسائز کرنے. مجھے آپ بتائیں ابھی کل انہوں نے کل یا پرسوں سلمان نصیر نے جو سی او ہے پی ایس ایل کے، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی لاہور میں. اس میں انہوں سے جب پوچھا گیا کہ بھائی پشاور میں میچز ہوں گے نیشنل T20 کے اور چیمپئن شپ کے اور اس کے پی ایس ایل کے، تو انہوں نے کہا نہیں یار وہاں پر میچز ابھی نہیں ہو سکتے ہیں، ہماری ٹیم نے انسپیکٹ کیا تھا لیکن وہاں پر ابھی کچھ مسئلے مسائل ہے، تیار نہیں ہے اسٹیڈیم، تو اس لیے وہاں میچز ابھی نہیں ہو سکتے، نہ پی ایس ایل کے ہوں گے اس سال، لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ آگے وہاں میچز ہو. وہاں سے اوریجنلی انہوں نے نیشنل T20 چیمپئن شپ شیڈیول کی تھی جس میں اب ٹاپ ٹیمیں ساری کھیلیں گی کوالیفائنگ کے بعد. ٹھیک ہے، 10 ٹاپ ٹیمیں کھیلیں گی. وہ اس کے بعد اس کو موو کر دیا گیا جی پنڈی ٹورنامنٹ کو. اب ایز پر لائک میڈیا رپورٹس 4 ٹیمیں جب پہنچی مطلب پنڈی فار دا چیمپئن شپ وچ از سپوز ٹو اسٹارٹ آن دا 5th ٹوڈے، تو پتہ چلا کہ نہیں، ان سے کہا کہ نہیں جی آپ اپنا سامان تام توپڑا اٹھائیں اور آپ جائیں کیسے بولتے ہیں ملتان، وہاں پر اب ٹورنامنٹ ہوگا. پھر اب پتہ چلتا ہے کہ نہیں وہ ٹورنامنٹ واپس اب جو ہے وہ آ گیا ہے ایز پر اناؤنسمنٹ بائی دا پاکستان کرکٹ بورڈ کہ اب وہ پھر پشاور میں ٹورنامنٹ ہو رہا ہے اور اب وہ 5 کی بجائے 7 کو آرگنائز ہوگا. تو بھائی جب ایسے
اس طرح سے جب کرکٹ چلائی جائے گی ملک میں اتنی پور گورننس ہوگی کہ آپ ایک سمپل ڈومیسٹک ٹورنامنٹ کے ڈیٹس کو آپ فائنل نہیں کر پا رہے ہیں اور آپ وینیوز نہیں فائنل کر پا رہے ہیں. اٹ جسٹ آلسو انڈیکیٹس اندر اسپیکٹ آف پاکستان کرکٹ وچ از سو وچ از انسٹرومنٹل ان واٹس ہیپننگ ود کرکٹ رائٹ ناؤ, وچ از دی انٹرفیئرنس فرام دا ٹاپ, فرام انفلوئنشیل پیپل جو اپنے طریقے سے چیزیں کرنا چاہتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب صاحب صدر تھے تو اجاز بٹ تھے چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ کے. لائک آصف زرداری صاحب واز, ایک میٹنگ میں انہوں نے باقاعدہ اجاز بٹ کو کہا کہ یار آپ نیشنل کوئی T20 چیمپئن شپ, یا اس زمانے میں یہ T20 ٹورنامنٹ ڈومیسٹک بڑا پاپولر ہوتا تھا, تو انہوں نے کہا کہ یار یہ ٹورنامنٹ آپ ادھر کرائیں, کیا بولتے ہیں, کراچی میں کرائیں. اب آصف زرداری بس مطلب بھائی نام ہے, ایک انفلوئنشیل فگر ہے, ایک پاورفل فگر ہے. اجاز بٹ صاحب نے بھری میٹنگ میں منع کر دیا کہ نہیں جی یہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ اب ٹورنامنٹ تو لاہور میں ہی ہے اور لاہور میں ہی ہوگا, ٹھیک ہے. اینڈ دا پریزیڈنٹ گاٹ ویری اپسیٹ اوور دیٹ. لیکن دیٹس دا وے دی ہیڈز آف کرکٹ بورڈز آر سپوز ٹو رن کرکٹ میٹرز. آج ریوائنڈ مطلب آپ فاسٹ فارورڈ کر دیں, آج 16 سال گزر گئے اس انسیڈنٹ کو, ٹھیک, 16 یا 19 سال گزر گئے اس انسیڈنٹ کو. آج کیا پوزیشن دیکھ لیں آپ, یہ ہے. ایک اور مدعے پہ آ جائے جی, مائک ہیسن. جس طرح سے اس کے خلاف ایک مطلب زہر اگلا جا رہا ہے, اس کے خلاف ایک کیمپین چلائی جا رہی ہے سوشل میڈیا پہ, میڈیا میں, بائی سرٹن نمبر آف پیپل, آبویسلی آن دا بیسٹ آف ہوم وی آل نو دیٹ. لیکن مطلب یار آپ کو یہی ایک مطلب اسکیپ بورڈ مل رہا ہے ورلڈ کپ کے بعد کہ مطلب اب اسٹوریاں چل رہی ہے کہ جی مائک ہیسن کی کسی کی سنتا نہیں تھا, مائک ہیسن اپنی مرضی سے سلیکشن کرتا تھا, مائک ہیسن اپنی مرضی سے پلینگ 11 کھلاتا تھا, مائک ہیسن سلمان علی آغا کو نہیں پوچھتا تھا, اپنا بیٹنگ آرڈر چینج کر دیتا تھا. تو میرا سوال سے بھی یہ کہ یار سلمان علی آغا اتنے ککے کپتان تھے کہ ان سے بولا نہیں جاتا تھا. اگر مائک ہیسن اگر زیادتی کر رہا تھا اس وقت تو بولا نہیں گیا سلمان علی آغا سے. پھر یہ بھی اسٹوری چلائی جا رہی ہے کہ جی وہ مائک ہیسن کی شکایت کی جا کے کچھ پلیئرز نے PCB میں. ارے بھائی PCB میں اگر انہوں نے جا کے شکایت کی ہے تو پھر تو مطلب افسوس کی بات ہے اس کپتان کی یار, کہ اگر یہ ایسا کپتان تھا کہ جس کا اتنا کانفیڈنس نہیں تھا کہ پلیئرز اس کے پاس جائے شکایت کرنے کے لیے کوچ کی, تو پھر تو مطلب اللہ حافظ ہے پاکستان کرکٹ کا. مطلب کیا حاصل کر لیں گے ابھی مائک ہیسن نیوزی لینڈ میں ہے, ٹھیک ہے, اب پتہ نہیں وہ بنگلہ دیش پہنچتا بھی نہیں پہنچتا, جس قسم کا زہر اس کے خلاف کیمپین چلایا جا رہا ہے. آئی مین واٹ آر وی گوئنگ ٹو اچیو ود دس یار, مجھے یہ بتا دو. مائک ہیسن کو نکال کے کیا مکھاڑ لیں گے, کیا ہماری کرکٹ بہتر ہونی ہے؟ صاف نظر آ رہا ہے کنسرٹڈ کیمپین چل رہی ہے, ہر قسم کے پلیٹ فارم سے چل رہی ہے یار, صاف نظر آ رہا ہے کیمپین. آج ساری مائک ہیسن کی برائیاں نظر آ رہی ہے بندوں کو کہ مائک ہیسن ایسا, مائک ہیسن ویسا, مائک ہیسن نے اپنی مرضی چلائی. ہمیں بھی پتہ ہے مائک ہیسن نے بڑھ مارے, ہمیں بھی یہ پتہ ہے کہ مائک ہیسن جو ہے وہ کنٹرول کر رہا تھا کافی چیزوں کو. لیکن صرف مائک ہیسن تو بھائی ذمہ دار نہیں ہے نا. ہر بڑے ایونٹ کے بعد وہی اسٹوریاں چلیں گی, وہی انسیڈنٹس مطلب کیمپین چلائی جائیں گی, وہی چیزیں کی جاتی ہیں جو ہر بڑے ٹورنامنٹ میں کی جاتی ہے. پھر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں پاکستان کرکٹ امپروو ہوگا. تو کیسے امپروو ہوگا بھائی مجھے بتا دو. اٹس آل کنٹریبیوٹیڈ ٹو کرکٹنگ بیکمنگ سو کنٹروورشل اسپیشلی ان پاکستان. ایوری سیکنڈ ڈے دیر سم تھنگ نیو کمنگ اپ. ابھی ایک خبر چلی ہے ٹائمز آف انڈیا میں, ابھی تک اسی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے, لیکن آبویسلی بات ہے ٹائمز آف انڈیا میں چلی ہے, اور جس پلیٹ فارم سے چلی ہے, کوئی ایک اسپورٹس مطلب ویب سائٹ ہے. آئی ہیو سین موسٹ آف دا نیوز آئٹمس کم آؤٹ اینڈ دے اپیئر ٹو بی ویری مطلب وہ کریکٹ ہوتے ہیں. ان کی بڑی مطلب ان کی جو اسٹوری ہوتی ہے نا, ان کی جو سورسز ہے بڑے اسٹرانگ ہیں. انہوں نے ایک اسٹوری دی ہے جو ٹائمز آف انڈیا میں کیری ہوئی ہے کہ ابھی کولمبو میں جسٹ بفور دا میچ اگینسٹ سری لنکا کسی پاکستانی پلیئر نے مس بہیو کیا. ایک ہوٹل, جس ہوٹل میں لوگ ٹھہرے تھے وہاں پر کوئی ورکر تھی جو اس کا مس بہیو کیا, اس نے شور شرابہ مچایا. پھر مینیجر نوید اکرم چیمہ کو پڑھنا پڑا, بیچ میں معاملے کو رفع دفع کیا ہے. یہ کیوں ہوا یہ انسیڈنٹ؟ یہ حیدر علی کا جو انسیڈنٹ ہوا لاسٹ ایئر شاہینز کے ٹور پہ کیوں ہوا؟ یہ انسیڈنٹس کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ بیسک گرومنگ اور ایجوکیشن اور اویئرنیس آف ہاؤ ٹو بیہیو ان سوسائٹی کا مسئلہ ہے ہمارے پلیئرس کے ساتھ. اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں گش میں ہوں کہ مثلا محمد یوسف اور جو اور بھی ان کی طرح کچھ فارمر پلیئرز ہیں جن کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ جب ایسے لینگویج کی مطلب ٹویٹس کرتے ہیں تو بندہ گش ہی کھا جاتا ہے کہ انہوں نے کب یہ مطلب انگلش اتنی اچھی انگلش سیکھ لی. ناٹ ٹو ڈیمین اینی ون, لیکن اٹ جسٹ شوز دا اسٹیٹ آف پاکستان کرکٹ. اب یہ جو انسیڈنٹ ہے کچھ نہیں, پاکستان کرکٹ بورڈ کا کوئی اس پہ ریئیکشن نہیں آئے گا. پاکستان کرکٹ بورڈ کا تو کسی چیز پہ ریئیکشن نہیں آتا بھائی, کسی چیز پہ. انہوں نے تو ایک ایسی پالیسی بنا لی ہے کہ وہ کہتے ہیں جی بھاڑ میں ہے دنیا جو بولتی ہے بولے, ہم تو وہی کریں گے جو ہم نے کرنا ہے, اور وہ کر رہے ہیں.
whether they make a मतलब fool of themselves, whether they take stupid decisions, no one is bothered. جو کرنا ہے کرو بھائی, کوئی پوچھ نہیں. ان کو صرف یہ ہے کہ ہاں بھائی آپ نے اگر اپنی مطلب جو ہوتا ہے کہ جی جو آگاہ کرنا ہے اپنے لوگوں کو کہ جی چیئرمین فلاں اسٹیڈیم پہ پہنچ گئے, اسٹیڈیم چیئرمین نے جو ہے وہ پلیئر سے بات کر لی, فلاں پلیئر کی برتھ ڈے پارٹی بنائی گئی, فلاں پلیئر نے دوسرے پلیئر کا انٹرویو لیا, بس یہ چلتا ہے. یا پھر پی ایس ایل کی, کہ پی ایس ایل تو ایسا ہے کہ اگر آپ پچھلی 10 پریس کانفرنس اٹھا کے دیکھ لیں سلمان نصیر کی, یا پریس ریلیز اٹھا کے دیکھ لیں ریگارڈنگ پی ایس ایل فرام دا پاسنجر بورڈ, تو آپ کو لگے گا پی ایس ایل جو ہے نا وہ دنیا کی نمبر 1 لیگ ہو چکی ہے, اور اتنا پیسہ آ گیا پی ایس ایل میں کہ جو ہے وہ گدافی اسٹیڈیم کے دفتروں سے نوٹ باہر نکل رہے ہیں کمروں سے. آپ صرف دیکھیے گا, آپ کو یہی اندازہ ہوگا. دس از دا اسسمنٹ یو ول گیٹ. آئی ایم ناٹ میکنگ فن آف مائی کرکٹ, بٹ ایک فیکٹ ہے. جب تک کہ آپ چیزیں اپنا چیز ہاؤس ان آرڈر نہیں کریں گے کوئی چیز امپروو نہیں ہوگی یار. یہ میں آپ کو کلیئر بتا رہا ہوں. سب سے بڑی چیز یہ جو کیسے بولتے ہیں سرفراز والا کیس ہے, بتاؤ نا یار کب اس کو بنا رہے ہو نہیں بنا رہے ہو, کلیئر کر کے بتاؤ نا. کچھ بھی نہیں. ٹیم ہماری مطلب ابو دھابی میں شاہینز کی ٹیم پھنسی ہوئی ہے, پتہ نہیں کب آئے گی وہ واپس. ویمنس ٹیم آئی نہیں آئی واپس, اس کا پتہ نہیں. یہ چیزیں یو نیڈ ٹو اپڈیٹ پیپل آن دیز, یو نو, بیکاز دیز کنسرن دا نیشنل ٹیم. ان کے گھر والے پلیئرس کے سب پریشان ہو رہے ہوں گے. کچھ بھی نہیں, سوال ہی پڑا تھا بھائی جو یہ کچھ اب کوئی کام کی ایک پریس ریلیز آپ کو مل جائے اور کوئی کام کا آپ ان سے پوچھ لیں کوئی چیز, سوال ہی پیدا. یہ جو بتائیں گے یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے ہوٹل والے, یہ کوئی ایسے اور بھی انسیڈنٹس ہوئے ہیں یار ریسنٹ ٹورس پہ جو ہمیں پتہ چلے ہیں اور جو دبا دیے جاتے ہیں, پتہ تک نہیں چلتا کہ وہ پلیئر کون ہے. اس کی وجہ سے پھر آپ سوچیں کیا ہوتا ہے آپ کا کلچر, پھر کیا چلتا ہے ٹیم میں, پھر کس طرح سے انڈسپلن جو ہے وہ خود بخود جنم لیتی ہے. مطلب میں اب یہ جو فارمر پلیئرس کی میں بات کر رہا ہوں نا, دیکھیں فارمر پلیئرس کا ایک بہت بڑا رول ہے ان انہینسنگ دا کنٹریز کرکٹ امیج اینڈ اسٹرکچر. وہ بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی بات مثالیں دے دیتا ہوں یار کہ پازیٹیو رول کیا ہوتا ہے مطلب کرکٹر کا, ایک فارمر کا یا پریزیڈنٹ کا. یہ جو 2 یوسف کاؤنٹنگ, بڑا بیٹسمین یار یوسف, کیا بات تھی. یوسف اینڈ یونس خان, یہ 2 ہمارے بیسٹ بیٹسمین پروڈیوس ہوئے ہیں ان دا لاسٹ 20-25 ایئرز اور مور. ٹھیک ہے, ایک بندہ تھا جس نے دونوں کے لیے بولا اور فائٹ کیا, اور وہ بندہ تھا, میں کتنا بھی ڈس ایگری کروں جو باتیں کچھ کرتا ہے راشد لطیف جو کرتا ہے, جو سابق ہمارے کپتان ہیں, لیکن ہم نے دیکھا ہے نا یار اس بندے نے یوسف کو اپنے مطلب ہی بیکڈ ہم, ہی ٹک ہم ایز کیپٹن for the tours of South Africa and Zimbabwe, and he kept on telling me, because I was covering that tour, he kept on telling me کہ وحید بھائی یہ بندہ بہت آگے کا پلیئر ہے. اور یہاں تک کہ جب یوسف کا ڈیبیو خراب گیا, فیل ہوا, میں نے اس کو چھیڑا راشد کو, میں نے کہا تم تو بڑی تعریفیں کر رہے تھے. اس نے کہا نہیں کرے گا رنز. یوسف نے جا کے ون ڈے میں رنز کیے پھر زمبابوے کے, ہی شوڈ کہ کیا اس کی کلاس تھی. ٹھیک ہے نا, لیکن یہ بیکنگ تھی نا یوسف کی. حالانکہ یوسف کھیلا تھا فرسٹ کلاس میں, نہیں کھیلا تھا, لیکن ایک پلیئر کو بیک کرنا بڑی چیز ہوتی ہے. یونس خان پرائم ایگزامپل, فون کر کے یار راشد نے کان پکا دیا تھا میرا, کہ اس زمانے میں نیوز پیپرز کا ہی زیادہ زور ہوتا تھا کہ وحید بھائی اس کے لیے لکھیں, یونس کے لیے لکھیں, وحید بھائی اپنا اس کو بولیں مطلب توقیزہ صاحب کو کہ اس کو پاکستان ٹریننگ کیمپ میں بلائیں, یہ کریں وہ کریں. مطلب ہی کیپٹ آن پشنگ فار یونس خان. اس ٹائم پہ یونس خان بھی ڈومیسٹک کھیل رہا تھا, لیکن وہ ایک فائنل پش ہوتا ہے وہ ضروری ہوتا ہے ہمارے کرکٹ سسٹم میں. فائنلی اس نے خود فون کر دیا فار دیٹ واٹ یو کال اٹ ٹو جنرل توقیر دیا اس پر جو چیئرمین تھے کہ بھائی یونس کو آپ بلوائیں, ان سے کہیں سلیکٹر سے اس کو بلائیں. تو یہ ایک رول پازیٹیو رول ہوتا ہے پلیئر کا یار کسی کو پش کرنے میں. یہ نہیں کہ آپ بیٹھ کے ہر وقت بس برائیاں ہی کرتے رہتے ہیں. یا مطلب مجھے حیرت ہے یار کہ اگر آپ پچھلے 4 سال پاکستان کرکٹ اٹھا کے دیکھ لیں 2021 سے, یو ول فائنڈ دا سیم پلیئرز گوئنگ فل سرکل ان پاکستان کرکٹ. یار کوئی چینج نہیں ہے بھائی, وہی لوگ ڈفرینٹ رولز میں آ رہے ہیں بار بار, جو خود ابھی یوسف صاحب نے لکھا, جو خود وہ اس میں رہے. تو کیا بولیں. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا, لیو یور کمنٹس, اینڈ اف یو فالو مائی چینل ہیونٹ سبسکرائب کائنڈلی ڈو سبسکرائب ٹو دا چینل. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.